الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر انسان اپنی صلاحیت کا بڑا حصہ بلکہ اپنی زندگی کا، اپنی عمر کا اکثر اور بڑا حصہ مال اور دولت کے جمع کرنے میں خرچ کرتا ہے۔ پورا جائزہ لیجئے، گویا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے سامنے دنیا میں جو آنا ہے تو ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے اس کی ترقی ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، اس کے پاس دولت ہو، اور یہ ساری چیزیں جس کو وہ چھوڑ کر جانے والا ہے یہی اس کا مقصد ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اب اسکول کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں، کون سے اسکول میں اپنے بچے کا داخلہ کرتا ہے، تو ایسا اسکول ہم چوائس کرتے ہیں جہاں کی تعلیم اعلیٰ قسم کی ہو، بڑی فیس دے کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ وہاں کی جو ڈگری ہے اس کی زمانے میں قیمت ہے، زمانے میں اس کی ویلو ہے۔ تو ایسے اسکول اور ایسے کالجز کو ہم ان کے لیے منتخب کرتے ہیں، اور بچہ جب وہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں ہم یہی بٹاتے ہیں کہ بیٹا اچھی طرح محنت کرنا اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہونا تاکہ آگے بڑھ کر تمہاری زندگی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے، تو بڑا بزنس مین بن سکے، بڑی بڑی کمپنیوں میں تجھے جاب مل سکے۔ وہی اس کے ذہنوں کو اسی طرح سے تیار کیا جاتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کو اس پر ابھارا بھی جاتا ہے۔ اب ایک بچہ بچپن سے یہی سنے گا، گھر میں بھی یہی سنے گا، اسکول میں بھی یہی سنے گا، اور معاشرے میں لوگوں کو بھی دیکھے گا کہ ان کی زبان پر بھی ایک ہی رٹ ہے، مال مال مال، دنیا دنیا دنیا۔ اب اس بچے کی تربیت سوچیے کس انداز پہ ہوگی؟ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، ہمیں اسی لیے دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہماری محبت کسی سے ہوتی ہے تو مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے تو مال کی بنیاد پر ہوتی ہے، معاشرے میں کسی کو عزت دی جاتی ہے مال کی بنیاد پر دی جاتی ہے، عہدہ اگر کسی کو ملتا ہے مال کی بنیاد پر ملتا ہے، تعریف اگر کسی کی ہوتی ہے تو مال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آخر اس کے سوا ہمارے سامنے کیا چیز رہ گئی ہے؟ یہ اکثریت کی ذہنیت ہے اور اکثریت کا عمل یہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جس نے ہمیں اور آپ کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، اس نے جو زندگی کا مقصد بتایا، ہماری پیدائش کا مقصد بتایا، وہ یہ ہے کہ انسان اور جنات وہ اللہ کی شریعت پر چلے۔ اطاعت، عبادت کا مطلب اللہ کی اطاعت میں اس کی زندگی گزرے، اس کا کاروبار کیسے ہو؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کی نوکری کیسے ہو؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے گھر کے احوال کیسے ہو؟ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اس کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن ہماری زندگی کیا کہتی ہے؟ اس کو بھی اللہ نے کہا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی کو پہلے مقدم کرتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت اس سے بہت زیادہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ دنیا کی جو دولت آتی ہے وہ ہمیں راحت نہیں دے سکی، ہمیں زندگی میں سکون اس سے نہیں مل سکتا، ہمارے دل کو اس سے اطمینان نہیں مل سکتا، گھر میں پیار محبت اس کے ذریعے سے پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے الٹے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیز جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارے لیے ٹینشن کا ذریعہ بنتی ہے۔ لڑائی جھگڑے، بھائی بھائی لڑتا ہے آپس میں، کیوں؟ دولت کے لیے۔ رشتے ٹوٹتے ہیں، کیوں؟ دولت کے لیے۔ حالانکہ جس دولت کے لیے ہم نے ساری زندگی خرچ کی، اس دولت کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی،
بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میں نے جو کمایا ہے وہ میرا مال ہے، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، میری اتنی دکانیں ہیں، میرا اتنا بڑا کارخانہ ہے، میں اتنے بڑے جاب پر ہوں، میری اتنی پراپرٹی ہے. یہی ہم سوچتے رہتے ہیں اور یہی ہم کہتے بھی رہتے ہیں، دوسروں سے یہی مذاکرہ اور تذکرہ چرچا بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما لہو من مالہ ثلاث، اس کے مال میں سے 3 حصے اس کے، یعنی 3 طرح کی چیزیں اس کی ہیں. پہلی چیز فرمایا ما اکل فافنا، جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا یہ اس کا ہے. وما لبس فابلا، جو پہنا اور اس کو پرانا کر دیا وہ اس کا ہے. او ما اعطى وقتنا، یا آگے آخرت کے لیے جو بھیجا اور وہاں پر اس نے ذخیرہ بنایا، یعنی صدقہ خیرات کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر، غریبوں کی مدد کر کے جو ہم نے لٹایا وہ ہم نے جمع کیا اللہ کے پاس. پھر کہا وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارک للناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کے علاوہ جو بھی مال اس کے پاس ہے وہ چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے. جو اس نے استعمال کیا اس کا اپنا، جو اس نے اللہ کے لیے لٹایا اس کا اپنا، باقی جتنا مال اس نے جمع کیا، زندگی جس کے لیے قربان کی، اپنا سکھ اپنا چین سب کچھ اس کے لیے قربان کیا، جس کے لیے لڑا، دشمنیاں کی، لاکھوں روپے کورٹ اور عدالت میں خرچ کیے، وہ سب کس کے ہیں؟ اس کے وارثین کے ہیں جس کو چھوڑ کر جانے والا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بیان کی. اب عقل مند انسان کو سوچنا چاہیے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، عام جانوروں پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، ہمیں قرآن کے پیغام کا مخاطب اللہ نے بنایا، اپنی رسالت اللہ نے ہمارے لیے آخر میں بھیجا. رسالت کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، اور اللہ نے جن کو ساری مخلوق پر فضیلت دی، کیا اس کے لیے ذبح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے لیے مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس چیز کے لیے خرچ کرے جو وقتی ہے اور جو ہمیشہ آنے والی چیز ہے؟ مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیں جس زندگی میں رہنا ہے اس کے لیے ہمیں وقت نہ ملے، وقت نہیں ملتا ہے. کہاں نہیں، میرا کاروبار ہے، کون سنبھالنے والا؟ گھر میں ماں باپ بیمار ہوتے، بچہ آنے کے لیے تیار نہیں، میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، میری نوکری کا مسئلہ ہے. کیا ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت ہے؟ سب چھوڑ چھاڑ کر جانے والی چیزیں. نوکری چھوٹ گئی تو کیا کریں گے؟ کاروبار ٹھپ پڑ گیا تو کیا کریں گے؟ کون آپ کو ساتھ دے گا؟ بڑی دوسرے دنیا اور آخرت کی جو فکر کرنی ہے، معاشرے کی فکر کرنی ہے، نہیں، کاروبار بڑا ہے. اب جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا کیا فائدہ ہوگا؟ موت تو اپنے وقت پر آنے والی ہے. موت کسی کو مہلت نہیں دیتی ہے، اچانک آتی ہے، وقت مقرر ہوتا ہے. اور آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے نوجوان ہٹے کٹے جن کے ماں باپ زندہ، دادا زندہ، دادی زندہ، نانا زندہ، نانی زندہ، وہ چلے گئے ہمارے سامنے. اچانک موتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں سبق نہیں مل رہا ہے. ہمیں ذرا سوچنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، الہا یلہی کہتے ہیں غافل کرنا، تکاثر کہتے ہیں مقابلہ، آگے بڑھنے کے لیے ریس. کثرت کی ریس نے تمہیں غافل کر دیا. کیا مطلب؟ میرا مال بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، میرا کاروبار اس سے بڑھ جائے، میرا گھر اس سے بڑھ جائے، میرا بیٹا اس سے آگے چلا جائے، اسی مقابلے نے ہمیں آخرت سے غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. یہ ہماری حقیقت ہے کہ زندگی ہم اسی میں اس طرح سے مشغول اور منہمک زندگی میں رہتے ہیں کہ آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، اور قبر میں جب چلے جاتے ہیں تب انسان احساس کرتا ہے، تب احساس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے. کتنی عمر کس کی باقی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. تو اس دنیا کی تھوڑی سی لذت اور راحت کے بجائے ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی ہے اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے. وقت ملتا کسی کو نہیں ہے، وقت اسی کو ملتا ہے جس کو ہم کندھے پر اٹھا کر لے جاتے ہیں، وقت اسی کو ملتا ہے جس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں. دنیا میں کسی کے لیے وقت نہیں ملتا. ہم عقل مند اگر ہیں تو ہمیں اپنے کاروبار کا نقصان برداشت کر کے، ہوگا نہیں، اپنی نوکری کی
کے نقصان کو برداشت کر کے اپنی آخرت اور ہمیشہ حقیقی زندگی جو یقیناً آنے والی ہے، اچانک آنے والی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد